السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کی آج 12 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق سب لوگوں نے عبادت کی۔ روزہ، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت کلام اللہ وغیرہ، شب بیداری، بہت سارے نیک اعمال اللہ کے بندوں نے، آپ لوگوں نے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق رہی، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں اتنی ساری عبادتیں کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ حضرات محترم، بات اصل یہ ہے کہ یہ سارے اعمال جو ہم کیے، آپ کیے، سارے مسلمانوں نے کیے، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سوال یہ ہے۔ عبادتیں تو سب نے کی، لیکن قبول کن کی عبادتیں ہوئیں؟ ہمارے وہ اعمال حسنہ جو رمضان المبارک میں ہم نے کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو بزرگان دین اس کی ایک علامت بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جس طرح سے ہم نے پابندی کی ہے، روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی، تلاوت کی، اپنی زبان پر کنٹرول، بدگوئی، فحش گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت، اور اس طرح سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جو جذبہ اور جو ہمارا عمل رمضان میں رہا ہے، اگر رمضان المبارک کے بعد بھی اگر ہمارا طریقہ، ہماری طرز زندگی رمضان ہی کی طرح گزرے، اپنی زبان پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر کنٹرول ہو، گناہوں سے ہم بچیں اور نیکیاں کرنے کا وہی سلسلہ برقرار رہے کہ رمضان میں بھی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے جو روزے فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں، لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے ہم نے فرض کیے اے مسلمانوں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد اگر پھر بھی ہم پرہیزگار نہیں بن سکے، تو اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ رمضان کے ہمارے روزوں میں کمی رہ گئی، روزے ہم نے صحیح طور پر نہیں رکھا، اچھی طرح ہماری ٹریننگ نہیں ہو سکی، اور رمضان سے پہلے جو ہمارا طریقہ رہا ہے گناہوں کا، ہماری طرز زندگی کا، وہی طریقہ اب پھر ہم اسی روش پہ آ گئے، تو اس کا مطلب ہمارے روزے صحیح طور پر مکمل نہیں ہوئے۔ لہٰذا اپنے روزوں کا محاسبہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندے رمضان المبارک کے بعد ان کی دل کی کیفیت بدل گئی، ان کے اعمال کا طریقہ بدل گیا، گناہوں سے بہت حد تک وہ بچنے لگے ہیں، رمضان سے پہلے جس قدر وہ گناہ کرتے تھے، اب رمضان کی ٹریننگ کے بعد کافی حد تک تبدیلی آ گئی، تو اس کا مطلب رمضان کے روزے سے اس بندے کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ تو محترم حضرات، رمضان کا مہینہ تو ہم سے رخصت ہو چکا، اب رمضان کے بعد ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں پابندی کی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، ہمیں پورے سال ویسے ہی کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے جو بندہ رکھ لیتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے۔ اب اس کا مطلب، اس کو بہت سارے لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے اگر ہم 6 روزے رکھ لیں گے تو پورے سال
روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ انعام میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ عطا فرمائے۔ تو رمضان کے جب ہم ایک مہینے کے روزے ہم نے رکھا تو ایک مہینے کا روزہ 10 گنا یعنی 10 مہینے کے برابر ہوا، اور شوال کے 6 روزے 10 گنا یعنی 60 روزے 2 مہینے کے برابر۔ تو رمضان کے روزے 10 مہینے کے برابر اور شوال کے 6 روزے 60 روزے کے یعنی 2 مہینے کے برابر۔ اس طرح سے کوئی شوال کا روزہ بھی اگر رکھ لے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، اور پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ شوال کے روزوں کے تعلق سے 2 طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے روزے تو مکمل ہو چکے ہوں گے، لگاتار وہ 6 روزے رکھتے ہیں، وہ بھی طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے مہینے میں جب بھی ہم روزہ رکھیں گے، چھوڑ کے بھی رکھیں، تب بھی شوال کے روزوں کی فضیلت ہم کو مل جاتی ہے۔ آج 12 شوال مکرم ہے، ابھی 18 دن باقی ہیں شوال میں۔ ان 18 دنوں میں بھی ہم 6 روزے جب بھی رکھیں گے، شوال المکرم کے روزے رکھنے کی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پورے سال ہمارا روزے میں ہی شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے رمضان کے علاوہ کرنے کے، ایک تو شوال کا ہو گیا، دوسرا عمل یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام 3 ایام من کل شہر فذلک صوم الدہر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی جو ہر مہینے کی 3 دن، ہر مہینے کی 3 تاریخ کو 13، 14 اور 15، اسی کو ایام بیض کہتے ہیں، یعنی کہ ان دنوں میں چاند بالکل روشن ہوتا ہے، سفیدی رہتی ہے رات میں، اس لیے ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو اردو مہینے کی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ یعنی 3 دن کا روزہ اگر کوئی رکھ لے ہر مہینے پابندی سے، تو اس کو بھی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی اصل وہی آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا ملتا ہے۔ تو جب مہینے میں 3 روزہ کوئی رکھے گا تو 3 روزے کا 10 گنا ہوتا ہے 30، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک مہینے کے روزے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب ہر مہینے اگر 3 رکھتا جائے تو پورے 12 مہینے میں اس کو 3 روزے ہی رکھے گا ہر مہینے، لیکن پورے 12 مہینے روزہ رکھنے کا اس کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 2 عمل رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ ایسے ہیں کہ ان 2 عمل کو کر کے ہم پورے سال اپنے آپ کو روزے داروں میں شمار کرا سکتے ہیں۔ شوال کا وقت ابھی بھی موجود ہے، 6 روزے ہم رکھ لیں اور کوشش کریں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کر، بہت سارے مسلمان رکھتے بھی ہیں جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ ہر مہینے کی 3 تاریخ یعنی 13، 14، 15 ان 3 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں کو روزہ رکھ کر پورے سال اپنے آپ کو روزہ رکھنے والوں میں ہم شمار کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں سال آئندہ رمضان المبارک پھر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔